جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر سیما، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو بشانی صاحب۔ پاکستان کے اندر کل ایک نئی حکومت نے حلف اٹھایا اگلے 5 سال کے لیے۔ کوشچن یہ ہے کہ اس حکومت کے اوپر کوشچن مارک ہے کہ الیکشنز فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے۔ اس حکومت کے اوپر کوشچن مارک ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے۔ میرے صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، بھارت کے اندر بھی الیکشن ہونے والے ہیں، 2019 میں نریندر مودی نے پاکستان کو سرپرائز دیا جس کے لیے پاکستان ریڈی نہیں تھا، جیسے 35A اور 370 کو ریووک کر دینا، پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کر دینا، اور پاکستان کو سمجھ نہ آئی کہ آپ بھارت سے کیسے بات کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نریندر مودی اگین پاکستان کو کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں ایسا جس میں پاکستان اس پوزیشن میں چلا جائے کہ پاکستان ہی بات کرنے کو انیشیٹ نہ کر سکے؟ بھارت تو بات کرنا چاہتا یا نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان ہی اس پوزیشن میں چلا جائے، ایک بات۔ اور دوسرا، 2019 میں یہ تھا کہ عمران خان جو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کیونکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے تو بات ضرور ہوگی، لیکن نہ ہو سکی۔ اب آپ کیسے دیکھتے ہیں نئی پارلیمنٹ کا، کیا یہ جو لیڈرشپ ہے یہ کیا کر سکتی ہے؟ اینڈ سیکنڈ، کیا پرائم منسٹر مودی کی طرف سے کوئی سرپرائز آ سکتا ہے، اور وہ کس طرح کا سرپرائز آپ کو لگتا ہے؟ جسٹ آئی ایم ریئلی ویری مچ انٹرسٹڈ اینڈ کنسرنڈ لوکنگ اوفینسو پالیٹکس جو نریندر مودی صاحب کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، سرپرائز تو فی الحال کوئی مجھے نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ جو گورنمنٹ ابھی آئی ہے اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں بڑا عرصہ لگے گا۔ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ایک نارمل پروسیس میں الیکٹ ہو کے آگے تو آتے ہی اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے جو ہے وہ بار بار یہ کلیئر کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ یعنی بات کا مطلب جو دروازے اس طریقے سے کھول کے جو مذاکرات کے تو جو ایک پروسیس ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کے لیے جو کنڈیشنز وہ رکھ رہے ہیں وہ ظاہر ہے انڈیا کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ اور کوئی بھی انڈین گورنمنٹ جو ہے خواہ کسی پارٹی کی بھی ہو، وہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن مان کے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی اس طرح کا کام نہیں رکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنی پالیسیاں چینج کریں، اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لائیں، اور اپنے اندرونی معاملات کو پاکستان کی ڈکٹیشن کے مطابق جو ہے وہ ترتیب دیں کہ وہاں پہ آئین کیسے ہونا چاہیے، لوکل لوگوں کے کیا حقوق ہونے چاہیے یا کیا نہیں ہونے چاہیے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی تو اپنی جسٹیفیکیشن پروو کرنے کے لیے کہ یہ واقعی کوئی سیریس گورنمنٹ ہے، ان کو کچھ عرصہ چاہیے ہوگا۔ سیکنڈلی، ان کو بہت ہی میسو قسم کی اپوزیشن جو ہے اس کا سامنا ہے، جس میں کہ وہی گالی گلوچ اور وہی جو ہے ماضی کی طرح کے جو ہے گنڈا گردی میں اس کو کہوں گا، چونکہ یہ کسی پارلیمنٹ کو کسی طریقے سے بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی پارلیمنٹ کے اندر ایسے جا کے تو چور چور اور اس طرح کی، یعنی یہ مذاق بنا کے آپ نے رکھ دیا، اور یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ پاکستان واقعی ایک مذاق ہے۔ کسی ملک کا سب سے جو ہوتا ہے مقدس ادارہ وہ ہوتی ہے پارلیمنٹ، جو آپ کا فیس ہوتا ہے اور آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی ویلیوز کو، آپ کیسے سوچتے ہیں، آپ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہر چیز جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے تو ڈسپلے ہوتی ہے۔ اب یہ اس طرح کی پارلیمنٹ جہاں پہ چیف منسٹر بھی گیلری میں بیٹھ کے گالیاں دے، اور وہاں پہ جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی لیڈر بیٹھ کے گالیاں دیں، اور چور چور اور اس طرح کے جو نعرے ہیں، تو اس طرح تو یہ کام چلے گا نہیں، کسی بھی طریقے سے نہیں چلے گا، چاہے جائے کہ یہ انڈیا سے کوئی سیریس ایشو پہ بات کر سکیں، چونکہ وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اور انڈیا اس بات کو ریئلائز کر رہا ہے کہ ایک طرف تو پوری اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی پارٹی ہے جس نے بہت ہی مشکل ترین حالات میں
अनफेवरेबल कंडीशंस के बावजूद अवाम से बहुत बड़ा मैंडेट लिया हुआ है, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसको अगर आप सामने रखें तो इनको बहुत अरसा चाहिए होगा सिर्फ इन चीज़ों से डील करने के लिए। फिर बात होगी भारत की, और वो भी मैं नहीं समझता कि भारत जो है अब उस तरह की कोई ड्रास्टिक किस्म का एक्शन लेगा ताल्लुकात बनाने के लिए, चूँकि भारत का अब जो मसला है उसमें कहीं भी पाकिस्तान उनके रेडार पे अगर आता भी है तो वो इस तरीके से आता है कि उसकी आप जो है ओपोज करें। वो इस तरीके से नहीं आता कि उसके साथ आप कोई ताल्लुकात बेहतर करके तो आगे बढ़ सकते हैं या वोट ले सकते हैं। मसलन हिंदुस्तान में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बना के तो वोट लेने का तो कोई मुझे नज़र नहीं आता कि कोई तरीका मौजूद है, बल्कि इसके बरक्स है। तो जाहिर है कि कोई इसके लिए रिस्क क्यों लेगा, जबकि पाकिस्तान में आपकी जो गवर्नमेंट है उसके पास ना कोई जस्टिफिकेशन है पूरे तरीके से, और जिस तरीके से उन्होंने ये आज पाँच लोगों का जमा करके ये हुकूमत बनाएंगे संडे को प्राइम मिनिस्टर, तो वो तो पीडीएम की हुकूमत है जो पहले भी थी। तो उन्होंने उस दौरान क्या किया था आपके सामने। बिल्कुल आपकी बात तो सही है बरिश साहब, इन सेंस कि अगर भारत के अंदर किसी भी हुकूमत के लिए ये मसला है कि अगर वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात करते हैं तो उनके लिए पॉलिटिकली मसला बन सकता है कि उनको उनकी अपोजिशन ये कह सकती है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो इसको इस लेवल पे ले गए हैं। तो बरिश साहब फिर एक ही चॉइस है कि इंतज़ार किया जाए जब पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, और ये दोनों चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि जो इंडिया की तीसरी डिमांड है, जो जो पहली डिमांड है, जो हमारे लिए तो शायद वो उस तरह नहीं है, जारी बात है कि जी पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म, तो फिर ये इकोनॉमिकली साउंड हो, पॉलिटिकली स्टेबल हो, तो तभी हम बात कर सकते हैं, और तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अदरवाइज जो इंडिया, जैसे मैंने टेररिज्म की बात की, तो वो तो इंडिया की एक जारी बात है, रेटरिक है, वो तो ख़त्म नहीं होने वाली, वो तो कॉन्टीन्यूसली रहेगी, बिकॉज इट सूट्स their perspective on in the region and on Pakistan. नहीं, उसमें आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया को लेके जो माइंड सेट है, क्या उसके अंदर कोई वाज़ेह किस्म की तब्दीली आई है गुज़श्ता 4-5 सालों में, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें आती रही हैं, वह नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भारत को लेके जो एक बाकायदा माइंड सेट है उसमें कतन कोई तब्दीली नहीं आई है। उसमें आपके जो मौजूदा मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने भी इसका बार बार इज़हार किया है कि भारत जो है वो कोई हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, और उसके साथ उनको दोस्ती करने की कोई जल्दी नहीं है। और उन्होंने बल्कि ये वाहिद आर्मी चीफ है जिसने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि इस तरह पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ख़राब होते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हुए हों। हालांकि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मुमकिन है 19वीं सदी में ऐसे था, पहली जंग अजीम दूसरी के बाद, या 60s-70s तक। तो उसके बाद तो दुनिया में कोई मुल्क जो है वो किसी का कोई दुश्मन ही नहीं है। मोस्टली दुनिया के बेशतर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो एक दूसरे अपने पड़ोसियों के साथ बड़े अमन के साथ और बड़े लेकिन रहते लेकिन हैं। फिर से मैं यहाँ पे सॉरी आपकी बात काटना चाहता हूँ, जब एक हुकूमत एक इंडिया के अंदर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे तो क्या पाकिस्तान उसको फ्रेंड कह सकता है? और जो आर्मी चीफ बात कर रहे हैं, क्या इंडिया के अंदर पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ कहा गया है कि जी ये हमारे दोस्त हैं, जो पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमारे दुश्मन है, तो इसका मतलब है कि हमारा माइंड सेट चेंज नहीं है? द क्वेश्चन इज कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये म्यूचुअल हॉस्टिलिटी है, फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको इस तरह भी ले जाएं, सो हमारे आर्मी चीफ तो ये बिल्कुल सही है, कह रहे हैं कि जी इंडिया इज नॉट आवर फ्रेंड, बट ऑन द कंट्रेरी हैव यू seen any statement coming from Indian political leadership or the military leadership? बल्कि हमें जो स्टेटमेंट मिली है अमित शाह साहब से और राजनाथ सिंह साहब से, वो तो ये मिली है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमने ले लेना है, एंड दिस इज बीइंग डिस्कस्ड इन इंडियन पार्लियामेंट कि हम ले लेंगे। नहीं, इसके बावजूद आप ये देखें ना कि जो भी कोई अमन की बात हुई है या मुज़ाकरात की बात हुई है,
یا کوئی پریکٹیکل بریک تھرو ہوا ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہی ہوا ہے. آپ بیک چلے جائیں 1999 سے لے کے یا اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں, زیادہ پیچھے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس وقت سے جب نواز شریف اور اٹل بہاری واجپئی کے درمیان جو انگیجمنٹ ہوئی تھی, اس کے بعد آگے جا کے تو نریندر مودی اور پھر نواز شریف کے درمیان جو انگیجمنٹ ہوئی ہے, یہ بہت بڑے ڈراسٹک قسم کے ایکشن تھے, اور اس طرح کا کوئی ایکشن جو ہے آج تک پاکستان نے نہیں کیا ہے. یہ جو ہے یہ کلیئر ایک انڈیکیشن تھی کہ ہمارا جو روایتی جھگڑا ہے ہم اس کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, اب یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت ہے انڈیا, اس کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بغیر پروٹوکول کے آپ کے گھر آ کے لینڈ کر جائے, تو اس سے زیادہ اور جسچر کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے کا چھوٹے سے چھوٹا جسچر بھی آپ بتا دیں جو کسی نے کیا ہو. ایک بتاتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے بارے میں, جس کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوور انفلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق گیا تھا وہاں پہ کرکٹ ڈپلومیسی اور یہ کہنے کے لیے کہ جی ہم جو ہے آپ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, بجائے یہ کہنے کے انہوں نے سٹوری ایک کریٹ کی کہ جنرل ضیاء نے ایئرپورٹ پہ اتر کے تو راجیو گاندھی کے کان میں کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے بم ہیں اور اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا تو ہم بے دریغ استعمال کریں گے, وچ از ناٹ پاسبل. کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آدمی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا. لیکن یہ پاکستان کے بیانیے کا سب سے نمایاں ترین ایک حصہ ہے, محض اس لیے کہ اس سے جنرل ضیاء کی انسلٹ ہوتی ہے کہ وہ خود بخود کرکٹ ڈپلومیسی کی اس میں اٹھ کے انڈیا کے ساتھ چلا جائے اور امن کی بات کرے, جبکہ اس کے برعکس واجپئی صاحب وہاں سے جو ہے وہ بس پہ بیٹھ کے آئے, اتنا لمبا سفر کیا انہوں نے, اس کو انڈین نے کوئی انسلٹ نہیں فیل کی. اس کے بعد یہ جو ابھی مودی صاحب نے کیا اس کو نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جسچر اگر کہیں بھی سامنے آئے ہیں تو وہ انڈیا کی طرف سے زیادہ آئے ہیں. اب رہا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, تو اس پہ ظاہر ہے کہ انڈیا کی ایک پالیسی ہے اور بڑی سخت قسم کی ایک پالیسی ہے, جس سے ظاہر ہے کہ وہ بغیر کسی بڑی بارگین کے یا بغیر کسی بڑی جو ہے لے دے کے آپ جو ہے وہ سرنڈر نہیں کر سکتے, کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی. تو اس لیے دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کی کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے. آپ ابھی گزشتہ 4-5 سالوں میں ہی دیکھ لیں باجوہ صاحب کی پالیسی کیا تھی, باجوہ ڈاکٹرائن, تو یہی تھا کہ کشمیر کو بھول جائیں, کیب کر دیں 20 ایئرز کے لیے, اس پہ بات ہی نہ کریں. 20 سال بعد کوئی زندہ ہوگا تو بات کرے گا اس پہ. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا جو اگست 2019 میں, اس کے خلاف جو رد عمل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ زیرو رد عمل ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان کی کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے کشمیر ایشو پہ. اب یہ کہہ دینا کہ جی ہم کشمیریوں کے حق خود ارادی کی حمایت کرتے ہیں, یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ بن گئی ہے جس پہ کوئی بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چونکہ آپ اس کو دیکھ لیں, ابھی آپ نے مثال دی کہ انڈیا کہتا ہے کہ ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان لے لیں گے, تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو لے کے پاکستان نے کیا کوئی کبھی پالیسی بیان دیا کہ یہ علاقے جو ہیں انڈیا کہتا ہے ہم لے لیں گے, تو یہ کیوں کہتا ہے, یا ہمارا اس پہ کیا انٹرسٹ ہے, یا ہماری اس پہ کیا سٹینڈنگ ہے؟ کبھی کہیں آپ نے وضاحت دیکھی ہے اس کی؟ زیادہ زیادہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم دیکھ لیں گے, آئیں گے تو دیکھ لیں گے, جو کہ انتہائی امیچور قسم کا ری ایکشن ہے. اس پہ باقاعدہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے کہ ان علاقوں کی حیثیت کیا ہے, ان کا جو انٹرنیشنل جو سٹیٹس ہے یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے یا دیگر جو اس میں ہوئی ہے ڈیولپمنٹ, اس کا جو ہے وہ کیا ہے سٹیٹس, تو اس کو سامنے رکھ کے تو ہم اس پہ کیا پالیسی رکھتے ہیں. تو یہ اس طرح کی کوئی پالیسی بیان جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے نہیں آیا, جو کہ باجوہ صاحب کے دور میں اور عمران خان کے دور میں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے مکمل طور پہ کمپرومائز کر لیا تھا. حافظ صاحب نے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی کہنے کی حد تک کہ جی یہ بھی انہوں نے کہا نہیں, لیکن ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی وہ پرانی پالیسی اب نہیں چلے گی, بلکہ ہم وہ پرانی والی پالیسی پہ واپس جا رہے ہیں, وہ سب سے پرانے والی, جس کا مطلب ہے کہ انٹائی انڈیا جو ہے وہ انڈیا دشمنی,
کا ایک جو پروسیس وہاں پہ چلتا رہا گزشتہ 70-75 سال سے، اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو انڈیا اور پاکستان کے دونوں کے سٹینڈنگ میں اور ان کی جو ہے وہ موقف میں کافی بڑا فرق ہے۔ تو اس حوالے سے انڈیا اس طرح کی کوئی شرط ماننے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس طرح کی شرطیں مان کے تو کشمیر آپ کو دے کے، اس کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ کشمیر آپ کو دے دے تو آپ سے تعلقات قائم کرے، تو ان تعلقات سے انڈیا کو ملے گا کیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن برسٹر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہ پاکستان بھارت والا کشمیر آکوپائڈ کشمیر لے سکتا ہے، اور نہ وہ آزاد کشمیر لے سکتے ہیں، وچ از اے فیکٹ۔ لینا تو پھر آپ نے زور سے ہی ہے نا کسی نے، اور وہ زور دکھانے کے لیے ظاہری بات ہے بڑا کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن اصل میں تو آج کل برسٹر صاحب پاکستان میں ایک اور کوشچن بھی ہے کہ انڈیا وانٹس ٹو بی اے ریجنل ہیجمون، ہیجمنی، کنٹرول ایوری تھنگ، ہم ہر چیز کا کنٹرول چاہتے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے ملیٹریلی بھی بہت انگیجڈ ہیں دنیا کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈنکا بجے۔ ویسا پاکستانی چیلنج کرتا ہے، اور تو خطے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، چائنا بھی چیلنج کرتا ہے، ظاہری بات ہے چائنا اور ان کے اپنے مسئلے ہیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا کی ایک بات ہے، سوچ ہے کہ پاکستان ان کی جو پار ہے یا ان کو ایز اے ہیجمون ایکسیپٹ کرے، جبکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہماری ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا؟ اس پہ ذرا تھوڑا کمنٹ کیجئے گا، گو کہ میں سیکنڈ والی بات پہ تھوڑا میرے ریزرویشن ہے، لیکن یہ پاکستان کا ایک ویو ہے کہ انڈیا ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، ریکگنائز ہی نہیں کرتا۔ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر جنوبی ایشیا جو ہے ساؤتھ ایشین ریجن کی لیڈرشپ کلیم کرتے ہیں، تو آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ساؤتھ ایشیا میں کون سا دوسرا ملک ہے جو آپ کے ساتھ ہے، جو اس طرح کے کسی ایڈونچر میں اس کو ایڈونچر ہی کہوں گا، جس میں آپ انڈیا جیسے ملک پہ جو پورے ساؤتھ ایشیا پہ پھیلا ہوا ہے، میپ دیکھ لیں، اس کے خلاف آپ کے پاس کھڑا ہوگا تو آپ اس میں انڈیا کی ہیجمونی جو ہے اس کو چیلنج کریں گے۔ اس طرح کی کوئی بات تو ہے نہیں۔ یہ اصل میں وہی پرانے جو آپ کے ملیٹری مائنڈ تھے جن کو وار مونگرز کہتے ہیں، یہ ایک طرح سے میں کہوں گا کہ ان کا ذہنی فطور تھا۔ یہ سارک سے پہلے یہ چیزیں بہت حد تک ڈسکس ہو چکی تھی، اور سارک ایک ایسا فورم تھا جس میں کہ یہ طے ہو جانا تھا کہ اس خطے کو لیڈ کون کرے گا، اور اس کے لیے بڑی بہترین قسم کی ایک جو ہے شروعات ہو چکی تھی، جس کو کہ اس وقت کی پاکستانی لیڈرشپ نے سبوٹاج کیا، اور فائنلی بالکل ہی اس سے نکل گئے۔ پہلے اس کو سبوٹاج کیا اور بعد میں بالکل ہی اس سے نکل گئے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ جو لاسٹ 2-3 واقعات ہوئے سارک کے حوالے سے، وہ اجلاس ہی نہیں ہو سکے، پاکستان گیا ہی نہیں، جبکہ ساؤتھ ایشین باقی سارے ملک جو ہیں انہوں نے شرکت کی۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا جو کچھ بھی کلیم کر رہا ہے، وہ کلیم کر رہا ہے اپنے رقبے اور آبادی کے حوالے سے، اپنی جو ہے اکنامک سٹرینتھ، اس کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اور اس کا جو انٹرنیشنل جو ہے کنیکشنز ہیں اور انگیجمنٹ ہے، ان سب کی موجودگی میں وہ اپنی ایک سپیس کلیم کر رہا ہے جس کو وہ ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کے بجائے آپ اس کو کنٹسٹ کیسے کریں گے؟ مثلا کون سا ملک ہے جس میں آپ جا کے تو انڈیا کا سر سکھ جو ہے اس کو نیوٹرلائز کریں گے؟ کیا آپ بنگلہ دیش میں ایسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جو ہے وہ نیپال میں یا برما میں یا ایون افغانستان میں ماضی کے تجربات سے آپ نے دیکھ لیا کہ افغانستان بھی انڈیا کے پیچھے چل پڑا تھا جو ہی انہیں موقع ملا، اور اب بھی وہ یہی کریں گے جب بھی انہیں موقع ملے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے ایک خواب ہے کہ جی ہم انڈیا کی اس طرح کی اجارہ داری اس خطے میں نہیں مان سکتے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک جو ہے ناکام قسم کا ڈریم ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اور یہی جو ہے ایک آلودہ قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جس کو آپ جب تک چینج نہیں کریں گے اس وقت تک تعلقات بھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میرے اس بات پہ یہ میری پلی ہے کہ تعلقات کے لیے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ضروری ہے، باقی چیزیں آہستہ آہستہ خود جو ہے ان پلیس ہو جاتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میرے صاحب
ایک پاکستان کا ویو ہے کہ جی ہم نے مائنڈ سیٹ تو چینج کر لیا ہوا ہے لیکن انڈیا ہمیں اسپیس نہیں دے رہا، ظاہری بات ہے. لیکن صاحب یہ جو پوائنٹ ہے کہ اکانومی، ٹیریٹری، انٹرنیشنل کنیکشن، پاکستان کہتا ہے کہ جی ہمیں تو انڈیا جو ہے وہ نیپال اور سری لنکا اور بھوٹان کی طرح ٹریٹ کرنا چاہ رہا ہے. سو وی وانٹ این ایکول ٹریٹمنٹ. ظاہری بات ہے انڈیا وہ نہیں چاہتا. جیسے فار ایگزامپل انڈیا نے اگلے دن، ابر صاحب مزے کی بات بتاؤں، یہ ذرا بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، رائزینہ ڈائلاگ کرایا جس کے اندر دنیا سے 2500 مندوبین دنیا سے آئے، فورن منسٹرز آئے، اور ہر ملک نے آ کے یہاں مندوب جو آئے انہوں نے آ کے وہی بات کرنے کی کوشش کی جو انڈیا کو اچھی لگی. نہ چائنا تھا نہ پاکستان تھا. Indian view of the region and international politics without Pakistan and China. Just a question ہے اکبر صاحب. Do you think کہ یہ ایک ریشنل پرسپیکٹو ہو سکتا ہے یا انڈیا خطے کو چھوڑ دینا چاہتا ہے اور باہر جانا چاہتا ہے، جیسے پاکستان نے خطے کو چھوڑ دی اور یورپ اور امریکہ پہنچ گیا ہے؟ تو اس کو پھر آپ کیسے دیکھیں گے یہ جو پوائنٹ ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے برعکس انڈیا جو ہے وہ اس نے بڑا سکسیسفلی جو ہے اس خطے کے ملکوں کو ود دی ایکسیپشن آف ایک آدھ کے کہ جو ہوتی رہتی ہیں ایک وقتی قسم کی، جیسے نیپال سے ہو گیا تھا یا مالدیپ سے ہو گیا تھا، تو ادروائز انہوں نے بڑی سکسیسفلی اس خطے کے اکثر ملکوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے. تو اس حساب سے انڈیا نے یہ جو لیڈرشپ کلیم کی ہے ساؤتھ ایشین ریجن کی، اس پہ وہ سکسیسفلی اس کو کمپلیٹ کر چکا ہے. رہا سوال چین کے ساتھ، تو ظاہر ہے چین کے ساتھ انڈیا کی ایک طویل قسم کی جو ہے وہ لڑائی بنتی ہے انٹرنیشنلی مختلف حوالوں سے، وہ اکانومی ہو، ٹیکنالوجی ہو، انٹرنیشنل جو ہے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ہو، اس طرح کے جتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں. تو وہ جو ہے وہ ایک دم شروع ہونے یا ختم ہونے والا کام نہیں ہے، وہ بہت آہستہ آہستہ چلے گا جیسے کہ چل رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کہیں بھی انڈیا اور چائنا کے تعلقات میں وہ اس طرح کی بے صبری اور اس طرح کی جو انپریڈکٹیبل قسم کی پوسچرنگ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. ان کے درمیان ایک ٹھوس قسم کے معاملات طے ہوئے ہیں کہ ہمارا کن چیزوں پہ اتفاق ہے اور کن چیزوں پہ اختلاف ہے. اور یہی ہوتا ہے اصل میں ڈپلومیسی کا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایگری ٹو ڈس ایگری. تو اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے، چونکہ ایٹ لیسٹ آپ کے سامنے کچھ پیرامیٹرز آ جاتے ہیں. اس کے بجائے جو پاکستان کا ہے جی کہ ہم انڈیا کی نہیں مان سکتے، آپ کے ماننے سے انڈیا مشروط نہیں ہے. جو انڈیا کی جو اس وقت جو ان کی سپیس ہے اور جو اکنامک جو ان کا ویٹ ہے، پولیٹیکل یا اسٹریٹجک ان کی جو قوت ہے، وہ پاکستان کے ماننے سے مشروط نہیں ہے. انلیس کہ پاکستان کو جنگ چھیڑ دے، تو ظاہر ہے کہ جنگ چھیڑنے کی صورت میں بھی آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو وہ کتنا عرصہ چلے گی اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اسپیسیفکلی ایک ایسے دور میں جب پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال آئی ایم ایف کی ارد گرد گھومتا ہے کہ اگلا کس دیں گے یا نہیں دیں گے. تو اس میں آپ جنگ چھیڑیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا جو حشر ہوگا وہ آپ دیکھ لیں پچھلی جنگوں کے مقابلے میں تو وہ بہت ہی خوفناک ہوگا. تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیر صاحب. اور پاکستانی پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ یہ میوچل مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ دس از ناٹ جسٹ اے ون سائڈڈ اسٹوری. اور لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ میجر سٹیپس انڈیا نے لیے تھے. واجپئی صاحب کا آنا، نریندر مودی کا لاہور میں آنا، دونوں وزرائے اعظم کا لاہور میں آنا، آئی تھنک وی فیل ٹو ریڈ دوز. اس میں ہم نے بڑا ٹائم ضائع کر دیا ہے. اگر ہم اس وقت یہ کارگل والی مسٹیک نہ ہوتی اس وقت کی لیڈرشپ سے، تو شاید ہم ایک آج سے 25 سال یعنی کہ ابھی ایک ڈفرینٹ ورڈ ہوتی، ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن ہوتی ہماری، اور ہم کسی جگہ پہ کام پہ لگے ہوتے ہیں. اینی ہاؤ، تھینک یو ویری مچ. پھر سب دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت کیا کر پاتی ہے، نریندر مودی کی پولیٹیکل اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت تو وہ سنگل ہینڈیڈلی انڈیا کے اندر از دی اونلی پلیئر. وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. انڈیا کے ان کے اندر کیا اسٹرینتھ آتی ہے
اور پاکستان کے اندر اس حکومت کی کیا لیجیٹیمیسی اور یہ کیا کرنے کی پوزیشن میں ہے. ہم تو شاید آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, دیکھتے ہیں وہاں سے کیا نکلتے ہیں. اینی ہو, تھینک یو ویری مچ مسٹر حامد رفسانی صاحب. پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر. تھینک یو.